جنگ عظیم میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111، مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 532، المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 169۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ یعنی فیلڈ ہیڈ کوارٹر شام کے شہروں میں سے اچھے شہر دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔ فائدے میں حضرات تحریر فرماتے ہیں کہ الغوطہ شام کے دارالحکومت دمشق سے مشرق میں تقریباً 8.5 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یہاں کا موسم عموماً گرم اور خشک رہتا ہے۔ جولائی میں کم سے کم درجہ حرارت تقریباً 16.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے، جبکہ جنوری میں کم سے کم درجہ حرارت 9.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 16.5 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ یہاں پانی اور درخت وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ حضرت مہدی کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق اور باطل کا آخری معرکہ ہوگا، جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو۔ لہذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی۔ نیز یہ صرف حضرت مہدی کے علاقے تک ہی محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں ایک محاذ تو وہ ہوگا جس پر خود حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا بڑا محاذ فلسطین کا ہوگا اور تیسرا عراق کا ہوگا، جس کو حدیث میں دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے۔ ایک اور بڑا محاذ ہند کا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے محاذ ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان تمام محاذوں کی مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، اور ہر محاذ کے کمانڈر سے حضرت مہدی کا رابطہ ہوگا۔ عسکری امور پر نظر رکھنے والے ماہرین اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی مجاہدین اسی طرح دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ مرکزی کمانڈ کہیں ایک جگہ ہے اور ان کے تحت جگہ جگہ مجاہدین دشمن پر یلغار کر رہے ہیں۔ لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان جنگوں کا بیان کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو پوری کی پوری تاریخ چند الفاظ میں بیان کر دی ہے، اور کہیں تھوڑی تفصیل اور کبھی بہت تفصیل بیان کی ہے۔ اس لیے بعض دفعہ واقعات کی ترتیب میں تضاد محسوس ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں تضاد نہیں ہوتا۔ ابو داؤد کی روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ و ضعیفہ میں صحیح کہا ہے، اور مستدرک کی روایت کو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ ہمیں بھی اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی ترتیب بنانے کے لیے محنت میں لگے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔